الله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول محفل صفا کی و وحشت کو برہم کر دیا جس نے خواں شام تلواروں کو برہم کر دیا
اور فقر کو جس کے تھی حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کی ہر ایک سانس قانون الہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، اور جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلی آیت، سیکنڈ لاسٹ، اس کا آخری جملہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ محبت اور امت کی بخشش کی حرص اور اہل ایمان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رؤوف الرحیم ہونا بیان فرمایا ہے۔ حریص علیکم، تم پر بڑے حرص کرنے والے ہیں، تمہاری بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے والے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ رافت کا، مہربانی کا، رحمت کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ یہی مضمون کئی احادیث کے اندر بھی آیا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں یہ آیا کہ پیر اور جمعرات کو میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اپنے جس امتی کے گناہ دیکھتا ہوں مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، اور جس کی نیکیاں دیکھتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ بڑا پیار ہے، اور اللہ پاک کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کی پیاری امت ہیں۔ کتنا پیار ہے، اس نقطے کو آج کی گفتگو میں ہم نے تھوڑا سا اس کا جائزہ لینا ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو، اور حضور کا ہمارے ساتھ جو پیار ہے اس کو دیکھ کر ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑا ایک مشہور جملہ ہے شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ کے ملفوظات میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قمر الدین کو حضور سے بڑی محبت ہے، حضور کا نام آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حضور پاک کا ذکر آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور حضور پاک کی عظمت اور آپ کی ناموس کے لیے اپنی جان قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میر علی شاہ گولڑے والے کو حضور پاک سے بڑی محبت ہے، خواجہ شمس العارفین کو حضور سے بڑی محبت ہے، حضرت پیر پٹھان شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ
یہ ان کے سلسلے کے بزرگ تھے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم ہم سب کی محبتیں اگر جمع کی جائیں تو یوں سمجھیں کہ ایک رتی بنتی ہے یا ایک ماشا بنتا ہے، اور جو حضور پاک و امت کے ساتھ محبت ہے وہ منوں اور ٹنوں کے اعتبار سے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ واقعات پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، احادیث حضور پاک کا بار بار امت کی بخشش کی دعا کرنا، بلکہ جبریل امین ایک دفعہ حاضر ہوئے تو حضور پریشان تھے، تو انہوں نے بہت ساری خوشخبریاں سنائیں کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، شفیع المذنبین بنایا۔ تو فرمایا یہ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو آخر کار انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے مجھے امت عطا کی ہے اور مجھے اس امت کا نبی بنایا ہے کہ امت کی پریشانی جو ہے وہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی میں 4 مراحل اور 4 وقت جو ہے نا وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، یعنی زندگی کے 4 موڑ ہوتے ہیں جو بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، دوسرا جب بندہ جوانی میں پہنچتا ہے، تیسرا جب بندہ کسی عہدے کسی منصب پہ فائز ہوتا ہے، اور چوتھا مرحلہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہ 4 مرحلے جو ہیں انسان کی زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ہم اپنے یہ 4 مراحل کیسے گزارتے ہیں یہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو اپنی ہوش نہیں ہوتی، چیخ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اور اس کو کسی کی پرواہ کسی کی فکر کیا ہوگی، ابھی تو وہ بالکل بچہ ہے۔ اور ہمارے جوانوں کی جوانی کیسے گزرتی ہے اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ آج کل کے دور میں تو موبائل ہے اور جوان ہے، بلکہ بوڑھا ہے اور موبائل ہے، یعنی کسی کا بھی موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہے، نہ لڑکے کا، نہ لڑکی کا، نہ بڑے کا، نہ چھوٹے کا، کسی کا۔ سال کے بچے چیختے ہیں موبائل پکڑا دو، چپ کر جاتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ابھی امی ابو کہہ نہیں سکتے اور موبائل کے اوپر، وہ ہمارا چھوٹا سا پوتا ہے، وہ بڑی مشکل سے امی ابو ابھی اس نے شروع کیا ہے، وہ جناب سب کو لگا لیتا ہے، ہاں جی ایسے کر کے نعت بول لیتا ہے، نعت لگ جائے گی، ہاں جی، اور سارا پتہ ہے اس کو کیسے کیسے چلانا ہے۔ میں اللہ کی شان دیکھو، جوانی کیسے گزرتی ہے، تھڑوں پہ گزرتی ہے، گپوں میں گزرتی ہے، بدماشیوں پہ گزرتی ہے، فحاشیوں، اورانیوں۔ یہ جو پوش علاقے ہیں، ایڈوانس علاقے، پڑھے لکھے لوگ جہاں رہتے ہیں، یہاں تو پھر بھی کچھ تھوڑا سا لحاظ ہوتا ہے، لیکن اندرون شہر آپ چلے جائیں تو ساری رات نوجوان جو ہیں وہ اپنے مکان کے نیچے تھڑے، ہر مکان کے ساتھ تھڑا بنا ہوتا ہے، تھڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے گپے مار دیتے ہیں، اب موبائل ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، اب موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، اور جب صبح اذان کا وقت ہوتا ہے تو جا کے سو جاتے ہیں۔ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اور پارٹی چوک میں ایک ہوٹل ہے، شہزاد ہوٹل، جتنے لوگ بیکار بھی اور کام کرنے والے بھی، وہ ایک گونگوں کا ادھر ہلکا لگا ہوا ہے، ہاں جی، بوڑھوں کا ادھر لگا ہوا ہے، جوانوں کا ادھر لگا ہوا ہے، کافی سارے لوگ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، اور اذان کے بالکل قریب اٹھ کر گھروں میں جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جا کر سو جاتے ہیں، پھر زور کے ٹائم اٹھتے ہیں۔ بندہ جب جوان ہوتا ہے تو یہ مصروفیت ہوتی ہے، اور جب کسی عہدے اور کسی منصب پر آتا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے،
ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، وزیر بن گیا، افسر بن گیا، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، کیا سلوک ہوتا ہے، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ ایم این اے بن جائے، ایم پی اے بن جائے تو ووٹ لے کر، جن کے ووٹ لے کر وہ اس مقام تک پہنچتا ہے، 5 سال ان کی خبر لینا اس کے لیے حرام ہے۔ کوئی فوت ہو جائے تو فاتحہ بھی 5 سال کے بعد ہی پڑھنا ہے، کوئی بیمار ہو جائے تیمارداری بھی 5 سال کے بعد آ کر کرنی ہے، اور جب 5 سال پورے ہوتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں السلام علیکم، نئے جال لائے پرانے شکاری۔ اور جب بندہ دنیا سے جاتا ہے 4تھا مرحلہ، تو پھر بھی ہوش نہیں ہوتی بندے کو، اپنے بیٹوں کو نہیں بندہ پہچانتا، اپنے گھر والوں کو نہیں پہچانتا، بلکہ کئی لوگوں کو تو کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا اور ایسے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتا ہے بندہ جو مرتے ہوئے جس کو کلمہ نصیب ہو جائے۔ یہ تو ہمارے 4 مراحل ہیں نا جیسے ہم گزارتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ 4 مرحلے آئے ہیں، حضور پاک نے کیسے گزارے یہ دیکھنا ہے ہم نے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کو اپنی گناہ گار امت کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ حضور پاک پیدا ہوئے، حضور کی میلاد کے واقعات آپ سنتے ہیں، پیدائش کے واقعات۔ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد کیونکہ حضور پاک کو نہ غسل کی حاجت تھی، غسل کر کے آئے تھے، سرما لگا کے آئے تھے، ختنہ ہوا تھا، ناڑو آپ کا کٹا ہوا تھا، پاک صاف طہارت کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور جو سب سے پہلے حضور پاک نے اس دنیا میں آ کر کام کیا وہ یہ تھا کہ سر سجدے میں رکھا، اور سجدے میں سر رکھ کے کیا پڑھا تھا؟ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تھا، رب حبلی امتی پڑھا تھا۔ رب حبلی اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، اس کا عام مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، لیکن اس سے اوپر اس کا معنی ہے حب جو ہے نا، حب لی، یہ ہبہ سے ہے، ہبہ، کہ اللہ مجھے میری امت ہبہ کر دے، مجھے میری امت عطا کر دے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں اس کے ساتھ جو بھی سلوک کروں گا یا اللہ تو قبول کر لینا۔ تو ظاہر بات ہے حضور کو جب یہ اختیار اللہ دے گا کہ ٹھیک ہے آپ کی امت آپ کے حوالے، جو چاہیں آپ کریں مجھے منظور ہوگا، تو حضور تو نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی امتی جہنم کے اندر جائے۔ حضور تو کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اللہ پوچھے گا نا کہ اب آپ راضی ہو گئے ہیں، تو میں کہوں گا یا اللہ جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم کے اندر جل رہا ہے تب تک میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں؟ ہاں، آخری امتی کو بھی نکالا جائے گا تو تب میں کہوں گا یا اللہ اب میں راضی ہوں۔ اور یہ باقاعدہ تفسیروں میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کی تفسیر کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اور پیر بین علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولڈ شریف والے، ان کے یہ شعر جو ہے نا یہ بھی اسی حدیث کا ترجمہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ داس تساں فترضیٰ تھی پوری آس اساں، کہ اللہ نے آپ کو کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کو آپ کا رب بہت زیادہ دے گا، فترضیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ تو آپ کا منصب ہے کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے، اور فترضیٰ جو ہے نا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اس سے ہمیں آس لگ گئی ہے کہ آپ تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کا آخری امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا۔ لجپال کرے سی پاس تساں وشفا تو شفا، صحیح پڑھیا، وشفا حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کہا سجدے سے سر اٹھائیے، وشفا تو شفا، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ صحیح پڑھیاں، یعنی یہ صحیح حدیثیں ہیں اور بخاری شریف کی حدیثیں ہیں۔ کلام تو پنجابی میں ہے لیکن سمجھنا بڑا مشکل ہے اس کو۔ تو پیدا ہوئے تو کہا یا اللہ میری امت کو بخش دے، سجدہ کیا، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔
اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلام کا بڑا پیارا شعر ہے. وہ کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، کہ پیدا ہوتے ہی جو حضور پاک نے پہلا سجدہ کیا اور اس سجدے میں ہم گناہ گاروں کی بخشش کی دعا کی. ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اس وقت سے نبی پاک علیہ السلام یعنی ازل سے اس سجدے پر درود و سلام پڑھنا شروع کریں اور قیامت تک پڑھتے رہیں، کیونکہ آپ اتنے عظیم ہو کر ہم گناہ گاروں کو اپنے سجدے میں یاد فرما رہے ہیں. یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. تو یہ حضور پاک کا بچپن تھا کہ بچپن میں جب کسی کو اپنی ہوش بھی نہیں ہوتی اس وقت بھی اللہ کے محبوب ہم گناہ گاروں کو یاد فرما رہے ہیں اور ہماری بخشش کی دعا کر رہے ہیں. عموماً لوگ کہتے ہیں جی اس طرح کے واقعات بیان کرنے سے لوگ بے عمل ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں بس جی اللہ ہو، تو پھر اللہ کی رحمت کے واقعات بھی نہیں بیان کرنے چاہیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے نبی میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ پاک بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو شفاعت کے واقعات، اللہ کی رحمت کے واقعات وہ اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ لوگ بے عمل بن جائیں، بے نمازی بن جائیں اور یہ دلیر ہو جائیں گناہوں کے اوپر کہ جب اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کا رسول شفاعت کرنے والا ہے تو کیا پرواہ ہے جی. پھر نہیں، اس سے تو اندر کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے. خوف خدا نکل جائے تو ایمان نکل جاتا ہے، کیونکہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے. ایمان دو چیزوں کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. اللہ کی رحمت کی امید نہ رہے پھر بھی بندے کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، اور اللہ کے عذاب کا خوف نہ رہے تو پھر بھی ایمان سینے سے نکل جاتا ہے. تو یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں شرم آئے. جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو شرم آئے کہ جب اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ کا رسول اتنا مہربان ہے، تو یار ہمیں بھی کچھ شرم کرنی چاہیے. مالک نوکر پر مہربان ہو نا، اس کی ہر غلطی معاف کر دے، پھر بھی اس کو نوازتا رہے، پھر بھی پیار کرتا رہے، اخلاق محبت کرتا رہے، تو ایک دن اس کو شرم آ ہی جاتی ہے نوکر کو کہ یار میں نوکر ہوں، یہ مالک ہے، میں اس کا محتاج ہوں، یہ میرا محتاج تو نہیں ہے، اس کے باوجود میری ہر غلطی معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے اور پھر بھی پیار کرتا ہے، تو کم از کم مجھے بھی شرم آنی چاہیے. مثال تو بڑی عجیب ہے لیکن لوگ دیتے ہیں مثال کہ کتا جو ہوتا ہے نا، کتا، ہاں، اس کو لقمہ دے دیں تو جہاں آپ نے لقمہ ڈالا ہے نا اس کو وہیں مرے گا وہ. یہ کتے کی خصلت ہے، وفاداری کتے کی بڑی مشہور ہے. تو ہم تو پھر انسان ہیں اور کلمہ پڑھا ہے ہم نے اللہ رسول کا، تو جب اللہ رسول کی مہربانیاں ہم دیکھیں تو بجائے اس کہ ہم گناہوں پر دلیر ہو جائیں اور غدار بن جائیں اور بے وفا بن جائیں، ہمیں اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے چاہیے اور حضور پاک پر درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ جب آپ ہم پہ اتنے مہربان ہیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رسول کی اطاعت کریں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات جوانی کی ہے. ہماری جوانی کیسے گزرتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غاروں میں جا کے رو رو کے امت کی بخشش کی دعائیں کی. چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مصوی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے محبوب علیہ السلام گھر سے تشریف لے گئے، 3 دن تک گھر واپس نہ آئے. صحابہ بڑے پریشان تھے، نکلے تلاش کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کی قیادت میں، اور جب باہر نکلے تو ایک پہاڑ کے پاس پہنچے، غار کے پاس، تو وہاں چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. تو ابو بکر صدیق نے اسے پوچھا کہ اے بکریوں کے چرواہے، تو نے کہیں اس امت کا بھی مالی اور اس امت کا مالک اور اس امت کا نگہبان دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا اس امت کا والی وارث کون ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس غار میں 3 دن سے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور رو رو کے ایک ہی لفظ بولتا ہے، وہ کیا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. 3 دنوں سے دن رات یہی کہہ رہا ہے. مولانا روم کے اشعار یہ ہیں کہ
ای قدر دانم کے اندر تیرا غار، می کند کس نالائے لیل و نہار، کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ اس غار میں 3 دنوں سے ایک بندہ رو رہا ہے، آہو زاری کر رہا ہے، اور می کند در نالائے ہر ساعتی، رب حبلی امتی یا امتی۔ وہ ایک ہی صدا دیتا ہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ تو حضور پاک کی جوانی ہے نا۔ اچھا آپ سارے ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بندہ اٹھے نا تو جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کی طرف توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اتنے پیارے میں نے شعر پڑھے ہیں تو کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا، کیونکہ ساری توجہ بچہ اٹھ کے آیا نا ادھر تو توجہ ساری اس طرف آ گئی۔ قربان جائیں آپ کی توجہ کے، میری اللہ توجہ کبھی میری طرف بھی فرما لیا کرے، نظر کرم فرمایا کرے، کیونکہ میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں۔ من بتو مشغول تو با امر و زید، شیخ سعدی کہتے ہیں میں گیا بغداد میں، تو جامع مسجد میں بچہ تھا تو میں نے اس کو کہا ادھر آ، تو وہ کہتا ضرب زید امرن ضرب زید امرن ضرب زید، گردان پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا من بتو مشغول تو با امر و زید، اور میں تیرے پاس آ رہا ہوں اور تو اس سے میرے کام ہے، اور تو ضرب زید امرن ضرب زید امرن، تو اپنے کام لگا ہوا ہے۔ اچھا یہ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب بندے کو عہدہ ملتا ہے، منصب ملتا ہے، دنیا داری کے اعتبار سے افسری ملتی ہے، ایم پی اے بنتا ہے، ایم ایل اے بنتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور نبی پاک حالانکہ وہ اسی زمین پر رہتا ہے، یہی جو ہم روٹی کھاتے ہیں گندم کی یہی کھاتا ہے، یہی اس کا نام ہوتا ہے، والدین کا یہی نام ہوتا ہے، سارا کچھ یہی پہ ہوتا ہے، بس ایک عہدہ مل گیا، اور یہ عہدہ بھی بہت کم لوگوں کو ہضم ہوتا ہے۔ میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو افسری کرتے رہے نا، اب ریٹائر ہو گئے تو آکڑ ان کی ایسے ہی ہوتی ہے، آکڑ نہیں جاتی، وہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی پتہ نہیں ہم افسر ہی ہیں، لیکن کوئی ان کو ہاتھ ڈالنے کے تیار نہیں ہوتا۔ عہدہ منصب اللہ ایسے ہی نہیں دیتا کہ اب تکبر آ جائے اور لوگوں کو روب بھی باندھنا شروع کر دیں۔ جتنا بڑا منصب ملے اتنی زیادہ بندے میں عاجزی آنی چاہیے۔ حضور سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم سب زمین پر رہتے ہیں، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، جو کچھ بھی ہو، سب زمین پر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی 7 آسمانوں کے اوپر گئے ہیں، عرش معلیٰ حضور کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عاجزی کی انتہا ہے کہ ایک دیوانی عورت مدینے میں رہنے والی وہ حضور کو پکڑ کر لے جاتی ہے، ادھر لے کے جا رہی ہے، ادھر لے کے جا رہی ہے، ادھر لے کے جا رہی ہے۔ حضور پاک صحابہ کرام کی مجلس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور اس کو یہ نہیں کہتے کہ تو کیا کہنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی دماغ میں کوئی خرابی تھی نا، دیوانی تھی۔ اچھا وہ پھرتی رہتی ہے، حضور کچھ نہیں کہتے اس کو، اور پھر کافی دیر کے بعد حضور نے خود ہی محسوس کیا کہ یہ بیچاری کہیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے ہوں گے، میں نے ان کو اتنی تکلیف دی ہے، پکڑ کے لے آئی ہوں، پتہ کتنی ضروری بات کر رہے تھے۔ حضور نے خود ہی فرمایا تو مجھے مدینے کی جس گلی میں چاہے لے جا، میں تیری ہر بات سننے کو تیار ہوں۔ بڑائی تو یہ ہے نا، اتنے بڑے ہو کر غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں۔ کوڑ کے مریض کو حضور نے اپنے ساتھ بٹھا کے ایک ہی برتن میں کھانا کھلایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ جب فتح ہوا نا تو ایک بندہ بڑی دور سے آیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یار 8 سال پہلے اس بندے کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے مکے سے نکال رہے ہیں، بے سر و سامانی میں ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کیا، مکے سے ان کو نکال دیا۔ اب 8 سال کے بعد یہ بندہ مکے کا فاتح بن کے آ رہا ہے، کتنا بڑا بندہ ہوگا؟ تو میں ذرا دیکھوں جا کے، وہ جب حضور پاک کی سواری کے سامنے آیا نا تو اس پر کبھی طاری ہوگی، لرزہ طاری ہو گیا۔ ہوتا ہے نا، چھوٹا بندہ ہو بڑے بندے کو دیکھ لینا تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آج کل کا کوئی نام نہاد کوئی پیر ہوتا یا کوئی نام نہاد کوئی اور بڑا آدمی ہوتا نا
تو وہ اوپر سے اور ایک دبکا مار کے اس کو بے ہوش کر دیتا اور اس کی کرامت بن جاتی. لیکن حضور پاک نے کیا کیا؟ حضور پاک نے فرمایا دیکھ یہ اس کو عاجزی کہتے ہیں. یہ جب موقع ہے نا، وقت ہے، تو پھر جو ایسا معاملہ کرے وہ حقیقی طور پر عاجزی اور انکساری والا بندہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ہون علیک یا اخی، اے میرے بھائی اپنے آپ کو سنبھال. انما انا ابن امرأۃ کانت تأکل القدید، مجھے دیکھ کر گھبراتا کیوں ہے؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو بڑا گوشت سکھا کے تو کھا لیا کرتی تھی. بڑا گوشت اس کو سکھا کے کھا لیا. گوشت کون سکھاتا تھا؟ جس کے پاس زیادہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا کہ چلو یہ سکھا لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں، یہ پھر کام آئے گا. عربوں میں ایسا کرتے تھے، تو فریجیں وغیرہ تو نہیں نہ ہوتی تھی. اب بھی دیہاتوں میں جہاں لوگ بیچارے غریب ہوتے ہیں، قربانی کا جب موقع آتا ہے نا، کوئی وڑیاں بنا لیتے ہیں، کوئی گوشت کو سکھا لیتے ہیں، پھر وہ مہینہ 2 مہینے چلاتے رہتے ہیں. تو حضور پاک نے کوئی اور بھی الفاظ بول سکتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عاجزی والا ہوں، ان کے ساتھ نہیں. میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو بڑا گوشت خشک کر کے اس کو کھا لیا کرتی تھی، مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہوتی ہے بڑائی. اپنا روب جمانا، افسری کا روب جمانا، مال کا روب جمانا، میں امیر ہوں یہ غریب ہے. پچھلے جمعے ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں مسجد میں نمازی آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کو لوگ اپنے ساتھ کھڑا کرنے سے نا ذرا گریز کرتے ہیں، اور میں اکثر ایسا کر دوں کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. تو یہ بھی کمال کی بات ہے، اگر کیونکہ ہمارے نبی کا کام ہے گرتوں کو اٹھاتے ہیں، روتوں کو ہنساتے ہیں اور غریبوں کو سینے سے لگاتے ہیں. اسی وجہ سے زیادہ تر غریب لوگ ہی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں. اور جلوس نکالا نا ہم نے، امیر جو ہے نا چند تھے، دور دور نظر نہیں آ رہے تھے، اور آپ کے پاس یہ غریبوں کی گلی جو ہے ماشاءاللہ سب سے زیادہ جلوس کا استقبال انہوں نے کیا ہے. ایسا استقبال کیا، دل خوش کر دی. ہر سال ایسا کرتے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. حضور پاک کو تو سب پہ کرم فرمانے والے ہیں، لیکن غربا جو ہے نا، غربا حضور نے خوشخبری سنائی ہے غریبوں کو. اب بھی کوئی محفل ہو نا، کوئی جلسہ ہو، تو امیر لوگوں کا جائے سبحان اللہ کا ہو تو ان کو شرم آتی ہے. ہمارا کام نہیں، غریبوں کا کام. اور غریب ماشاءاللہ نعرے بھی لگاتے ہیں اور ہاتھ کھڑے کر کے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا بدأ الاسلام غریباً، کہ اسلام نکلا ہے تو غریبوں میں نکلا ہے. وسیعود غریباً، اور زیادہ چلتا بھی غریبوں میں رہے گا. وطوبی للغرباء، اے غریبوں تمہیں مبارک. اور قرآن پڑھ کے آپ دیکھیں ہر نبی کا ابتدائی طور پر ساتھ غریبوں نے دیا. بلکہ لوگ کہتے تھے، کافر بڑے بڑے مالدار کہتے تھے کہ یہ بادی الراہ، یہ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، یہ ہمارے یعنی مقابلے کے لوگ نہیں، غریب لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا کروں، اللہ نے اگر ان کو نواز دیا اور تمہیں اللہ نے محروم کر دیا ہے. اگر تمہاری نگاہوں میں نہیں جچتے تو اللہ کی نگاہوں میں تو جچ گیا ہے نا. وہ بڑے بڑے کافر ہیں حضور پاک کے پاس، بلال بیٹھا ہوا ہے، صہیب بیٹھا ہوا ہے، سلمان فارسی بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا نہیں اٹھانا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ بیچارے، حبش سے بلال آیا ہے، روم سے صہیب آیا ہے، فارس سے سلمان آیا ہے، نہ ان کا کاروبار، نہ ان کے پاس روپیہ پیسہ، نہ ان کے گھر، نہ کچھ. یہ تو آپ کی نظر کرم سے جی رہے ہیں، ان کو پیچھے نہیں کرنا. تیری نظر سے ان کی سلامت ہے زندگی، اور تیری نظر نہ ہو تو قیامت ہے زندگی. یہ چودھری صاحب آئیں یا نہ آئیں، جائیں جہنم میں، بلال کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں. پھر حضور نے صرف سینے سے نہیں لگایا، کعبے کی چھت پہ چڑھایا تھا. لوگوں نے کہا کسی خاندانی بندے کو چڑھا دیں. میں نہیں، جو امیہ بن خلف کی تپتی ہوئی آگ کے اوپر لیٹ کر اپنے جسم میں لوہے کی سلاخیں برداشت کر کے
احد احد کے نعرے لگاتا تھا، آج وہی بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور اللہ اکبر کا نعرہ دے گا۔ یہ میں نے دو موقع بیان کیا آپ کے سامنے، بچپن کا اور جوانی کا، اور تیسرا آدھا بیان کیا ہے۔ اگلے جمعے اس موضوع کی تکمیل کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تھے تو پھر آپ نے اپنی گناہ گار امت کو کیسے یاد کیا تھا اور اللہ نے کیسے کرم فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔